ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. الصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال إمامنا علي بن الحسين زين العابدين عليهم الصلاة والسلام: السلام عليك يا شهر الله الأكبر وعيد أوليائه. صلوات الله على محمد وعلى شب عید ہے اور اگرچہ کافی وقت گزر چکا ہے رات کا، لیکن شب عید شب بیداری یعنی بیدار رہنے کی شب ہے. اور جیسا کہ ہمارے برادر عزیز نے عرض کیا کہ مہینے بھر کی عبادتوں اور مہینے بھر کی کوششوں کا اجر لینے کی شب ہے. لہذا تاکید ہے کہ شب عید جو ہے عبادتوں میں گزاری جائے. بڑی شبوں میں سے ایک شب عید بھی ہے. جس طریقے سے ہم نے شب قدر گزاری ہیں اور جس طریقے سے نیمہ شعبان آتی ہے اس حد تک نہیں، لیکن پھر بھی بیدار رہ کر گزارنے کی شب ہے اور عبادتوں کی شب. اور انشاءاللہ ہمارا یہ مختصر سا عمل جو انجام پا رہا ہے اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جو آپ فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہمارا یہ عمل بھی عبادت میں شمار کیا جائے پروردگار کی بارگاہ میں. لیکن بہت طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے، مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حضرت امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ایک جملہ پیش کیا جو ماہ رمضان کو الوداع کرنے کی دعا ہے. اور اس سے پہلے خطبے میں بھی جو آپ کے سامنے چند جملے پیش کیے وہ بھی حضرت امام سید سجاد علیہ السلام کی پہلی دعا صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا کے چند جملے ہیں. متعدد مقامات سے جو حمد کے جملے ہیں، یعنی پروردگار کی حمد کر رہے ہیں امام سید سجاد علیہ السلام. اور صحیفہ کاملہ جو امام سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک عظیم خزانہ ہے. اسی دعا میں ماہ رمضان آنے کی، شروع کرنے کی، ماہ رمضان کے استقبال کی بھی دعا ہے اور ماہ رمضان کو الوداع کرنے کی بھی دعا ہے. کل صحیفہ سجادیہ میں یوں تو 54 دعائیں ہیں، بعد میں کچھ اور دعائیں بھی اس میں ایڈ کی گئی ہیں، لیکن یہ 54 دعائیں جو مختصر بھی ہیں اور بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ 54 دعائیں مل کر امام سید سجاد علیہ السلام نے دین کا ایک مکمل نقشہ پیش کیا ہے. یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم کو ثواب مل جائے اور دعاؤں کے ذریعے سے ثواب حاصل کر جائے، بلکہ صحیفہ سجادیہ اگر کبھی پڑھنے کی توفیق ہو اور پڑھیں تو یہ سوچ کے پڑھیں کہ اگر دین میں ہمارے کہیں مشکل ہے تو وہ دین کی صحیح شکل جو ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کے حاصل کرنے کا ایک بہتر ذریعہ صحیفہ سجادیہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی دعا. میں ایک جملہ یہاں پہ عرض کرتا چلوں جو دوسری جگہ پہ عرض کر چکا ہوں کہ امام سید سجاد علیہ السلام کا دور ایک ایسا دور تھا
امام کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جہاں امام تقریر نہیں کر سکتے تھے، گفتگو نہیں کر سکتے تھے، کلام نہیں کر سکتے تھے، خطبہ نہیں دے سکتے تھے، بیان نہیں کر سکتے تھے، مسجد میں آ کر درس نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ مشکلات تھیں، کربلا کا واقعہ پیش آ چکا تھا اور امام کے اوپر پابندیاں تھیں، امام کلام نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو پہنچائے، دین کو بتائے، دین کی صحیح شکل کو بتائے۔ خاص کر امام سید سجاد کے زمانے میں یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ 50 سالوں میں دین کی شکل بہت ہی زیادہ خراب کر دی گئی تھی، تو وہاں دین کی صحیح شکل پیش کرنا یہ بھی امام سید سجاد کی ذمہ داری تھی۔ اور دوسری طرف سے اس زمانے میں بیان کرنا، بتانا، پیش کرنے کا ذریعہ فقط ایک تھا، وہ تھی زبان، یعنی زبان کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ آدمی کسی اور ذریعے سے بھی دین پیش کر سکے۔ نہ میڈیا تھا، نہ میگزین تھی، نہ کاغذ تھے، نہ حروف تھے، نہ لکھی تھی، نہ تحریر تھی، کوئی چیز نہیں تھی، فقط ایک ذریعہ تھا کچھ بیان کرنے کا، اور وہ یہ تھا کہ انسان اپنی زبان سے کچھ آ کر بیان کرے۔ اور زبان ہی پر امام سید سجاد کی پابندی تھی، زبان ہی کو نہیں استعمال کر سکتے تھے، خطبہ نہیں دے سکتے تھے، تقریر نہیں کر سکتے تھے، درس تک نہیں دے سکتے تھے، اور دوسری طرف سے دین بھی بیان کرنا تھا۔ تو امام سید سجاد اسلام نے کیا کیا؟ امام سید سجاد نے اپنی ذمہ داری کو عظیم طریقے سے انجام دیا، اور وہ دعاؤں کے شکل میں، یعنی پورے دین کو اور دین کے مکمل نقشے کو اور دین کی مکمل حالت کو آ کر دعا کے شکل میں پیش کر دیا۔ کہ ابھی افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں صحیفہ سجادیہ بہت رائج نہیں ہے اور بہت زیادہ ہم اس سے آشنا نہیں ہیں اس دعا کی کتاب سے، اور انشاءاللہ وہ زمانہ جلدی آئے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کے اس عظیم خزانوں سے اپنے آپ کو آشنا کر سکیں۔ یہ جملہ ایک عالم اہل سنت کا ہے، اسکالر، ایجپٹ، مصر کا رہنے والا، اس کا یہ جملہ ہے جو میں بار بار پیش کرتا رہتا ہوں۔ اس کا کہنا ہے کہ پورے عالم اسلام پر 2 انسانوں کا قرض ہے، عالم اسلام پر، شیعہ سنی سب پر 2 انسانوں کا قرض ہے، توحید میں علی ابن ابی طالب کا اور دعاؤں میں امام سید سجاد کا۔ اگر توحید سمجھنا ہے تو جا کے نہج البلاغہ سے سمجھی جائے کہ واقعاً توحید کیا ہے، توحید کہتے کسے ہیں، ہم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری توحید میں واقعاً مشکلات ہیں، اپنی توحید کو جا کر نہج البلاغہ سے ملائیں تو دیکھیں کتنی مشکلات ہماری توحید میں نظر آتی ہیں۔ اور دعاؤں کو اگر سمجھنا ہے، دعا کے روح کو دیکھنا ہے تو امام سید سجاد کا قرض ہے، دنیا اسلام مرہون ہے امام سید سجاد کی دعاؤں میں۔ تو بس دعاؤں کے ذریعے سے امام نے ایک دین کا مکمل نقشہ پیش کیا ہے۔ تو وقت آئے تو ایک جملہ میں اور عرض کرتا چلوں، یہ جملہ بھی دوسری جگہ میں بیان کرتا ہوں کہ امام سید سجاد کو فقط دین نہیں پیش کرنا تھا، یعنی ایک کام نہیں کرنا تھا، 2 کام کرنے تھے۔ اور انبیاء کو اور ائمہ کو ایک چیز پیش کرنی تھی، وہ دین پیش کرنا تھا، اور دین کی صحیح شکل پیش کرنی تھی، دین کا مکمل نقشہ پیش کرنا تھا۔ لیکن امام سید سجاد کو دین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ذمہ داری اور تھی، اور ایک چیز اور پیش کرنی تھی، وہ کربلا تھی، کربلا کا پیغام تھا، کربلا بھی بیان کرنی تھی۔ لیکن کربلا بیان کرنے پر بھی پابندی تھی، کربلا بھی امام سید سجاد بیان نہیں کر سکتے تھے، لیکن امام نے دعاؤں کے ذریعے سے ہمارے سامنے مکمل دین کو بھی پیش کر دیا اور اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے کربلا کو پیش کر دیا۔ یعنی گفتگو نہیں کر سکتے تھے، تقریر نہیں کر سکتے تھے، لیکن امام نے ایسے گریہ کیا، اس انداز سے آنسو بہایا، ایسی جگہوں پر جا کے گریہ کیا کہ امام گریہ کر رہے ہوتے تھے لیکن لوگ کربلا بیان کر رہے ہوتے تھے۔ امام خود نہیں بیان کر سکتے تھے لیکن لوگ بیان کرتے تھے کہ جوان کیوں گریہ کر رہا ہے، جوان کیوں رو رہا ہے۔ تو امام نے بند زبان کے ذریعے سے، بغیر زبان کے دین بھی ہم تک پیش کیا اور کربلا بھی ہم تک پیش کیا، اور بہترین طریقہ کربلا کو پیش کرنے کا وہی تھا جو امام سید سجاد نے پیش کیا۔ عزیزو، کاش کہ ہم بھی اس طریقے کو سیکھ لیں۔ بہترین طریقہ کربلا کو پیش کرنے کا امام سید سجاد کا طریقہ تھا۔ ابھی ہم آ کر عزا خانے میں بیٹھ کے گریہ کر لیتے ہیں، لیکن جب جلوس نکالتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا، ہم اس انداز سے نوحے نہیں پڑھتے، ہم اس انداز سے ماتم نہیں کرتے۔ ہمارے ماتم کا انداز ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف جذب کرے کہ یہ کون رو کیوں رہے ہیں، یہ لوگ گریہ کیوں کر رہے ہیں، یہ لوگ اشک بار کیوں ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہا ہے۔ امام سید سجاد کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، بازار میں کلام نہیں کر سکتے تھے، لیکن امام جا کر کھڑے ہو کر بازار میں گریہ کرتے تھے، اور مدینے میں آنے والا ہر انسان پوچھتا تھا کہ یہ 25 سال کا، 26 سال کا، 24 سال کا جوان رو کیوں رہا ہے، اور یہ رونا بتاتا تھا کہ پوری کربلا کی داستان کیا ہے۔ کربلا اس طریقے سے پہنچی۔ میں نے آپ کے سامنے
یہ میں نے ضمناً ایک گفتگو کی جو بیچ میں آ گئی تمہید کے طور پر، لیکن جو آپ کے سامنے میں نے چند کلمے پیش کیے ہیں وہ امام سید سجاد السلام کی دعا کے وہ جملے ہیں جو امام نے ماہ رمضان کو الوداع کرتے ہوئے کہا ہے۔ دعا ہے 3-4 صفحے کی دعا ہے، تھوڑا بڑی ہے، لیکن چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کل مہوا میں پیش کیا تھا، وہاں تھوڑا تفصیل سے پیش کیا تھا، لیکن یہاں میں جلدی سے پیش کر کے 1-2 باتیں اور بھی عرض کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پہلے کچھ دعا کے چند جملے ہیں پہچنواتے ہیں، بیچ میں آ کر، بلکہ بیچ سے تھوڑا اور پہلے ہی امام ماہ رمضان کو ایک زندہ موجود، ایک زندہ سمجھتے ہوئے ماہ رمضان کو سلام کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایام ہے، ساعت ہے، گھنٹہ ہے، لمحہ ہے، یہ تو کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، نہیں، امام اس کو زندہ تصور کر رہے ہیں، زندگی ماہ رمضان کی، نہ صرف زندہ، بلکہ یہ جملہ عرض کیا گیا پہلے کہ ماہ رمضان فقط زندہ ایک چیز نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان وہ ہے جو ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، انسانوں کو زندگی عطا کرتا ہے، واقعاً ہمیں زندگی نصیب ہو جاتی ہے ماہ رمضان کے ذریعے سے۔ لہذا امام نے جو جملے فرمائے ہیں، بیچ کی میں صرف چند جملے پڑھ رہا ہوں، جہاں امام نے سلام کیا ماہ رمضان کو، اور کن صفات سے ماہ رمضان کو یاد کیا ہے، انشاءاللہ ان صفات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ جو ماہ رمضان گزر گیا اس کے لیے، بعد میں بھی آنے والے ماہ رمضان کے لیے، امام فرماتے ہیں، السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے سب سے بڑے مہینے، و عید اولیاء ہی، اور اے وہ مہینے کی جو اللہ کے ولیوں کی عید ہے۔ ابھی ہم عید جو منانے جا رہے ہیں وہ کل صبح منائیں گے، کل ہمارا عید کا دن ہے، لیکن امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا ایک ایک دن اللہ کے اولیاء کے لیے عید کا دن، سارے دن یہ عید ہے، پورا مہینہ یہ کیا ہے، عید کا دن ہے۔ السلام علیکہ یا اکرم، میں یہاں پہ تشریح نہیں کروں گا، وضاحت، تاکہ میں بعد میں 1-2 باتیں اور بھی عرض کر چکوں کم وقت میں۔ فرمایا السلام علیکہ یا اکرم مصحوب من الموقات، سلام و تجھ پر اے تمام اوقات میں، تمام وقت میں، جتنے بھی اوقات اس میں سب سے زیادہ باکرامت اور عزت والا ساتھی۔ ماہ رمضان کو امام نے کیا کہا؟ ماہ رمضان دوست ہے، ماہ رمضان ساتھی ہے، ماہ رمضان مصاحب ہے، اور وہ بھی معمولی نہیں، معمولی دوست نہیں، بلکہ وہ کہ جو کرامت، با کرامت ہے، با عزت ہے، با شرف ہے، اکرم ہے، اکرم یعنی سب سے زیادہ عزت اور بزرگی والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوست وہ دوست ہے، دوستوں کا کام ہوتا ہے کہ انسان کو بچا لے، انسان کو گناہوں سے بچا لے، انسان کو خطاؤں سے بچا لے، انسان کو نقصان نہ ہونے دے، انسان کو اچھائیوں کی طرف لے جائے، یہ دوست کا کام ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں یہ ماہ رمضان وہ بہترین ساتھی ہے جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے اور بہت ساری خوبیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ سلام ہو تجھ پر اے ماہ رمضان، تجھ پر سلام ہو۔ وَيَا خَيْرَ شَهْرٍ فِي الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ، اے بہترین مہینے، السلام علیک من شہر قربت فیہ العمال ونشرت فیہ العمال، سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے کی جس میں انسان کی آرزویں اس سے نزدیک ہو جاتی ہیں اور انسان کے اعمال فرشتوں کے درمیان میں حتی نشر ہو جاتے ہیں۔ انسان اتنے عظیم اعمال انجام دیتا ہے کہ ان اعمال کی قدر بڑھ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ السلام علیک، یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے امام کا، اور امام گریا کر کر کے رو رہے ہیں۔ ماہ رمضان ایسا نہیں کہ ماہ رمضان گزر جائے اور انسان کہے کہ کوئی بات نہیں، روزہ ہو گیا، روزہ ختم ہو گیا، عید آ گئی، کوئی خاص بات نہیں تھی، گزر گیا، نہیں۔ امام جب ماہ رمضان کو رخصت کر رہے ہیں تو گریا کر کے اس طرح سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ من کریم جل قدرہ، سلام ہو جل قدرہ، سلام ہو اس کریم مہینے پر کہ جس کی قیمت بہت زیادہ ہے، جس کی قیمت بہت بڑی ہے موجود وجود کے اعتبار سے، وعفجا فقدہ مفقودا، اور جس کا جدا ہونا بہت ہی دردناک ہے، مرجوین، ایسا مہینہ جس سے امید کی جائے کہ علامہ فراق ہو، کہ جس کی جدائی انسان کے لیے دردناک ہو۔ ماہ رمضان کی جدائی انسان کے لیے درد کا باعث بنے کہ گزر گیا، یعنی یہ مہینہ تھا جس میں ہمیں ہماری توفیقات میں اضافہ ہو گیا تھا، جس میں بہت سارے ایسے کام جو ہم عام دنوں میں نہیں کر پاتے تھے ماہ رمضان میں آسانی سے کر لیتے تھے، آسانی سے دعائیں پڑھتے تھے، آسانی سے قرآن پڑھتے تھے، آسانی سے اللہ کو یاد کرتے تھے، آسانی سے عام دنوں میں اپنے پروردگار سے فرار کر رہے ہوتے تھے، ماہ رمضان میں اپنے پروردگار کی طرف پلٹ رہے ہوتے تھے۔ ماہ رمضان پلٹنے کا مہینہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، شاید آپ نے آج ہی یہ سورہ پڑھا ہو اور یہ آیت پڑھی ہو 30ویں جز میں، کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اے انسان کس نے تجھے تیرے کریم پروردگار سے دھوکہ دے کر دور کر دیا ہے. بہت ہی عجیب جملہ ہے قرآن کی آیت. یا ایھا الانسان، اے انسان یہ بتا، ما غرک، کس نے تجھے دھوکہ دیا ہے؟ تو چھوٹا سا بچہ تو نہیں ہے، تو کیوں دھوکہ کھا گیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، دھوکہ کر کے کہاں لے گیا؟ تیرے رب سے تجھ کو دور کر دیا. کون سا رب؟ جو کریم ہے، جو بہت کریم ہے، جو عزتوں والا ہے، جو عزت دینے والا ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. آپ دعائے افتتاح میں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ علم ہی بعد علم، اور دوسری جگہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار تیری حمد ہے اس بات پر کہ تو سب کچھ جانتے ہوئے برداشت کیے ہوئے، حلم کیے ہوئے. حلم یعنی گناہوں کو بتاتا نہیں ہے، گناہوں کو چھپائے ہوئے ہے، گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا، سب کچھ جانتے ہوئے. ہم ایک اپنے قریبی ترین دوست کے تھوڑے سے گناہ کو جان جاتے ہیں، جا کے 10 لوگوں سے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں اس نے ایسا کیا ہے، دیکھو ایسا آدمی تو اس نے کیا کر دیا. اپنے رشتہ داروں کی برائیوں کو جا کر دوسروں سے بیان کرتے، دیکھو یہ آج ہو گیا، ہمارے گھر کے اندر یہ ہو گیا، فلاں کے یہاں یہ ہو گیا. اور پروردگار کی ذات وہ جو ہر طرح کے ہمارے عیب سے باخبر ہے لیکن سب پر حلم کیے ہوئے کریم ہے. دعائے افتتاح بہت خوبصورت جملے ہیں. اے میرے پروردگار، میں نے ایسے کریم کو نہیں دیکھا جو ہم جیسے لئیم بندے پر بھی کرم کر رہا ہے. میرے پروردگار، یہ کرم ہے پروردگار کا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو کریم ہے میرے پروردگار. کرم ہے ماہ رمضان میں پروردگار کا کہ اس مہینے میں بہت سارے وہ کام کی جو انسان کے لیے بہت مشکل نظر آتے تھے ماہ رمضان میں آسان لگتا. پھر یہ ماہ رمضان گزر گیا، پھر کل سے مشکل نظر آئے گا. تو آسانی سے اس کو الوداع نہیں کہا جا سکتا، واقعاً آسان لگتا ہے. آپ عام دنوں میں دعائیں پڑھیں اس طرح پڑھ پاتے ہیں، آپ ان دنوں میں نماز اس طرح پڑھ پاتے ہیں، آپ عام دنوں میں اس طرح سے عام صحیح نمازیں پڑھ پاتے ہیں، اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کر پاتے ہیں. اس کا مطلب ماہ رمضان آ کر مجھے خود اپنے سینے سے لگاتا ہے، اپنے آپ سے قریب کرتا ہے، ہمیں یہ توفیقات دیتا ہے. خوب ایسے توفیق کہ اگر ایک مہینہ گزر رہا ہو تو امام اس طریقے سے الوداع کر رہے ہیں. السلام علیک من علیف آنس مقبلا فسرا واوحش منقذا فمضا. سلام ہو تجھ پر اس انیس پر، اے وہ میرے انیس. انیس کے معنی بھی ساتھی کے، لیکن کون سا انیس؟ انیس اس ساتھی کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ انسان سے مانوس ہے، جس کا اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہو، بہت قریب ہو. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ 10 دن ملاقات نہ ہو کوئی بات نہیں، بعد میں مل لیں گے. 20 دن ملاقات ہو کوئی بات نہیں، مہینوں ملاقات ہو کوئی بات نہیں، دوسرے ملک چلا گیا سال ملاقات ہو کوئی بات نہیں. لیکن بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک دن ملاقات نہیں ہو تو انسان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے کہ ملاقات نہیں ہے، ملنے کا دل چاہتا ہے، قریب ہونے کا دل چاہتا ہے، پاس جانے کا دل چاہتا ہے، بات کرنے کا دل. کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ مانوس ہو گیا تھا انسان، بہت قریب ہو جاتا ہے. ماہ رمضان میں کیا ہے؟ ماہ رمضان کو امام فرماتے ہیں کہ ایسا انیس ہے، اتنا زیادہ مانوس ہو گیا ہے، اتنا دلی رابطہ ماہ رمضان سے انسان کا بڑھ گیا ہے کہ جب یہ مہینہ آنے لگتا ہے تو مقبلاً آنسا مقبلاً فسرا، جب یہ مہینہ آتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے. خوشی ہے. اگر انیس سمجھیں، ابھی تو بعض لوگوں کی شاید حالت یہ کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، مشکل ہے، روزہ رکھنے پڑے گا، بھوکا رہنا پڑے گا، نہیں معلوم کیا کرنا پڑے گا. نہیں، اتنا انیس. اگر اس مہینے میں آپ یہ الوداع کہہ رہے ہیں، اگر آج ہم صحیح طریقے سے ماہ رمضان کو الوداع کر لیں تو اگلے سال بہت اچھی طریقے سے استقبال بھی کریں گے. یعنی اگر ہم جانیں کہ اس ماہ رمضان میں ہماری کتنی حالت تبدیل ہو گئی ہے، کتنا اس ماہ رمضان نے ہمیں پاک کر دیا ہے، اس ماہ رمضان نے ہمیں کتنی بزرگی عطا کر دی ہے، کتنی عظمت عطا کر دی ہے، تو 1 سال تک انتظار کریں گے جلدی سے وہ دن آ جائے، جلدی سے وہ مہینہ آ جائے. فرمایا کہ آنسا مقبلا فسرا، جب یہ مہینہ آتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے. واوحش منقذا فمضا، اور جب یہ مہینہ جانے لگتا ہے تو انسان کو وحشت ہوتی ہے، وحشت کا احساس ہوتا ہے کہ جا رہا ہے، ماہ رمضان جا رہا ہے. اب وہ ساری حالتیں جو ہمارے اندر تھیں وہ چلی جائیں گی، وہ حالت نہیں پیدا ہوگی، وہ حالات نہیں پیدا ہوں گے. اس طریقے سے 12 بجے رات کو بیٹھ کے ہم ذکر پروردگار نہیں کر رہے ہوں گے، دعا نہیں پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ ماہ رمضان جا رہا ہے. اس طریقے سے ہم 4 بجے رات میں اٹھ کر عبادت نہیں کر رہے ہوں گے، نماز شب نہیں پڑھ رہے ہوں گے، دعائیں نہیں پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوں گے. کیونکہ سحری کے معنی کبھی کبھی ہم سحری کے معنی بیان کرنا پڑتا ہے، یہاں بھی بیان کرتے ہیں. سحری کے معنی یہ نہیں کہ فقط کھایا جائے، سحری بھی ہم سحری کے معنی ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں. سحری یعنی کیا؟ یعنی کسی طریقے سے جلدی سے اٹھو اور جلدی منہ دھلو اور کچھ کر کے جلدی سے آ کر کچھ کھانا ہے. سحری کے معنی ہوتا ہے ہر وہ عمل جو سحر کے وقت میں انجام دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ 24 گھنٹے میں سب سے اچھے لمحات جو ہوتے ہیں وہ سحر کے وقت ہی ہوتے ہیں.
سحر کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کے وہ لمحات وبالاسحار ہم یستغفرون، کچھ لوگوں ہیں جو سحر کے وقت میں آ کر استغفار کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں ہی۔ تو سب سے زیادہ قیمتی لمحات جو کیا ہوتے ہیں؟ سحر کے ہوتے ہیں۔ خوب ہم لوگ ایسے کمزور لوگ ہیں کہ پورے سال تو سحر سے استفادہ نہیں کر پاتے، اب ماہ رمضان میں کھانے کے بہانے کم سے کم، چونکہ کھانا رکھا گیا، کھانا بھی اچھا ہے، مستحب ہے، کھانا چاہیے تھوڑا بہت تاکہ انسان دن میں کام کر سکے، دن میں پڑا سوتا نہیں رہے، دن میں محنت کر سکے، دن میں کوشش کرے، ورنہ اگر سحری میں کوئی انسان کچھ نہیں کھائے گا سحر کے وقت تو دن میں کام کرنا اس کے لیے واقعی مشکل ہو جائے گا۔ یا مثلا پانی پی لے، کم سے کم کچھ 2-4 رطب کھا لے، خرما کھا لے، تاکہ پانی کی کمی جسم میں نہ ہو، انسان مریض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، مستحب وہ بھی کرے، لیکن ہر وہ عمل جو سحر کے وقت میں انجام دیا جائے اس کو سحری کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کی سحری فقط دسترخوان پہ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی سحری اور بھی ہوا کرتی ہے، یعنی ضروری ہے کہ کوشش کریں کہ عام دنوں میں اگر ہم سحر کے وقت میں نہیں اٹھ پاتے، ایسا کلچر ہمارا ہو گیا کہ دیر میں سوتے ہیں، دیر میں اٹھتے ہیں، مشکل سے نماز سے پڑھتے ہیں، تو ماہ رمضان میں اگر یہ توفیق ملتی ہے کہ سحر کے وقت میں ہم اٹھتے ہیں تو وہ ایک ایسی سحری بھی اپنے ساتھ لیں جو ہماری روح کھا رہی ہو، جسم نہیں کھا رہا، جس سے ہماری روح کو غذا مل رہی ہو، جس سے ہماری روح کو عظمتیں مل رہی ہوں، جس سے ہماری روح نزدیک ہو رہی ہو پروردگار سے، یہ بھی سحری ہے۔ بس سحری بھی 2 طرح کی ہوئی، ایک سحری ہو جو جسم کی سحری ہے، اور ایک سحری کیا ہے؟ جو روح کی سحری ہے۔ تو ماہ رمضان میں یہ اوقات ہوتے ہیں، لہذا امام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو یاد کر کے سلام ہو تجھ پر اے ماہ رمضان کی، یہ مہینہ جا رہا ہے، اب ایسے اوقات ہمارے نصیب نہیں ہوں گے، ایسے وقت ہمیں نہیں ملے گا۔ السلام علیک من مجاور رقت فیہ القلوب، سلام ہو تجھ پر اے وہ میرے ہمسایہ مہینے، اے میرے پڑوسی مہینے۔ ماہ رمضان کو اپنا پڑوسی کہا گیا ہے، پڑوسی ہے، قریب ہے بہت، ایسا پڑوسی مہینہ کہ رقت فیہ القلوب، جس میں انسانوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ دل انسان کی کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہو جاتے، دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، یعنی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں وضاحت نہیں کرتا، آگے بڑھتا ہوں۔ قلت فیہ الذنوب، جس میں گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، پہلی رمضان سے گناہ کم ہوتے 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 آخر تک پہنچتے پہنچتے انسان کے گناہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ گناہ ہمارے کم ہو گئے ہوں، انشاءاللہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں، اور اے میرے پروردگار اگر ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں تو آج کے شب میں وہ سارے گناہ بھی تو معاف کر دینا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ان اشقیاء میں ہمارا شمار ہو، ان شقی اور بدبخت لوگوں میں ہمارا شمار ہو کہ جو ماہ رمضان میں بھی اپنے گناہ کو معاف نہ کرا پائیں۔ السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان، سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے کہ جس نے شیطان کے مقابلے میں، اے وہ ناصر مہینے، ناصر یعنی مددگار، السلام علیک من ناصر، سلام ہو تجھ پر اے وہ میرے مددگار مہینے جس نے شیطان کے مقابلے میں جنگ کرنے میں تو نے میری مدد کی ہے۔ ماہ رمضان کو یہ کہ مہینہ نہیں ہے شیطان، ماہ رمضان ایک مددگار ہے جو ایک مہینے تک انسان کی مسلسل مدد کرتا ہے شیطان سے جنگ جیتنے میں، کہ کیسے شیطان سے جنگ جیتی جائے۔ وصاحب سہل سبل السلام احسان، اور اے وہ مہینے کی جس مہینے میں احسان کا کام کرنا، اچھے کام کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ السلام علیکہ ما اکثر اتقاء اللہ فیک، سلام ہو تجھ پر ہے وہ مہینے کہ جس مہینے میں آزاد ہونے والوں کی تعداد کتنی زیادہ ہو گئی۔ دیکھیں امام کس انداز سے کہہ رہے ہیں، اس مہینے میں آزاد ہونے کی تعداد بہت، آزاد ہو گئے لوگ اپنے نفس سے آزاد ہو گئے، اپنے نفس کی اسیری سے آزاد ہو گئے، شیطان کی اسیری سے آزاد ہو گئے، گناہوں سے آزاد ہو گئے۔ اصل یہ آزاد ہونے کا مہینہ، ماہ رمضان یعنی آزاد ہونے کا مہینہ، بہت ساری غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کا مہینہ۔ وما عصد من را حرمت بک، السلام علیک من کان امحاک للذنوب وسترک لانواع العیوب، سلام ہو تجھ پر ہے مہینے کی جس نے آ کر گناہوں کو مٹا دیا ہے، پورا صاف کر دیا، امحا کا محو کر دیا، گناہ کو پورے وجود سے گناہ کو مٹا دیا۔ ماہ رمضان میں یہ طاقت پائی جاتی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان کے ذریعے سے انسان چاہے تو اپنے آپ کو اس طریقے سے پاک کر لے، ختم، بالکل سارے گناہ کو بالکل ختم کر لے، کوئی گناہ انسان کے وجود میں باقی نہیں رہ جائے۔ کبھی کبھی انسان گناہ کرتا ہے، اس کا اثر زمین پر ہو جاتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے انسان جب آتا ہے توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاک کرتا ہے تو زمین سے بھی گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ زمین کچھ نہیں، زمین تو مٹی ہے، زمین کیا جانے، زمین کیا خبر، زمین کو کیا پتہ، زمین کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔
کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں نہیں، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، زمین کو بہت کچھ پتہ ہے. زمین کو صرف پتہ نہیں ہے بلکہ زمین بیان کرے گی، زمین گفتگو کرے گی، زمین کلام کرے گی. یومئذ تحدث اخبارها، سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے خزانے اڈل رہی ہوگی. وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین آ کر اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، زمین بیان کرے گی. قرآن کہتا ہے کہ زمین اپنی ساری خبر بیان کرے گی، کہاں پہ خیر کیا گیا، کہاں پر احسان کیا گیا، کہاں پر بھلائی کی گئی، کہاں پر اچھے کام کیے گئے، کہاں پر خیرات کی گئی، اور کہاں پر خدا نخواستہ گناہ کیا گیا، کہاں پر برائیاں کی گئیں، کہاں پر اذیت دی گئی، کہاں تکلیف دی گئی، کہاں مومنوں کو ذلیل کیا گیا، کہاں مومنوں کو شرمندہ کیا گیا، کہاں بھائی کو برا بھلا کہا گیا. زمین سب آ کر خبر دے گی. یوم تحدث اخبارها، وہ دن کی جس دن زمین اپنی خبریں بیان کر رہی ہوگی. کیوں بیان کر رہی ہوگی؟ زمین کہاں سے بولنے لگے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر یہ وحی کی ہے کہ تو بول. تو زمین بولنا شروع، اللہ کا حکم ہوگا تو زمین بھی بولنا شروع کر دے گی. پھر معلوم ہو جائے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب یہ ماہ رمضان ہم سے گزر گیا، پھر سلام ہو اس مہینے پر کہ جس سے آج ہم اپنے آپ کو جدا کر رہے ہیں، جس کو ہم الوداع کر رہے ہیں. بس جو زیادہ باتیں اور مطلب نہیں عرض کرنا ہے، ایک مسئلہ صرف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے یہاں پر کہ یہاں پر الحمدللہ آپ اتنی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی اس عبادت میں مصروف ہیں. ابھی ہم اس مہینے سے، پاکیزہ مہینے سے گزر کے آئے ہوئے ہیں، تو بہت ہی آمادگی ہے ہمارے دلوں میں، بہت زیادہ آمادگی ہے. چونکہ جب انسان پاک ہو جاتا ہے تو اس کی آمادگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہمیں کچھ تیاریوں کی ضرورت ہے. یہاں پر نہیں معلوم یہ مسجد ہے یا عزا خانہ ہے یا سب ایک ہی ہے. یہیں پر نماز بھی ہوتی ہے، مسجد بھی الگ ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ اتنے کم مومنین کے درمیان میں مسجد بھی ہے اور عزا خانہ بھی ہے. ہمیں جو عمل انجام دینا ہے وہ یہ کہ 3 چیزیں اپنے ساتھ لے کے چلنی ہیں. یعنی 3 ضروری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو چاہیے ہے اور مومنین کے لیے اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک علم ہے، یعنی علم کے میدان میں مسلسل کوشش کرتے رہنا، علم کے میدان میں آگے بڑھتے رہنا. یعنی مومنین کی حالت ایسی ہو جائے کہ کسی بستی میں مومنین کی تعداد کم بھی ہو تو اس نام سے یاد کیا جائے کہ یہاں کے یہ لوگ پڑھنے لکھنے میں بہت آگے ہیں، علم میں آگے ہیں، علم کے میدان میں آگے ہیں. چونکہ علم فضیلت ہے، علم بنیادی ترین چیز ہے کسی معاشرے کو بلندی عطا کرنے کے لیے. میں یہاں پر علم کی فضیلتیں نہیں بیان کرنے آ رہا ہوں، میں روایتیں نہیں بیان کروں آپ کی خدمت میں. بہت ساری شاید آپ نے سنی ہوگی، الحمدللہ آپ کے یہاں عالم بھی تشریف فرما ہے اور عالم سے استفادہ کرتے ہیں. علم کے میدان میں ضرورت ہے اپنے خاص کر نئی نسل کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ آ کر اس طریقے سے پڑھیں کہ فقط چند پیسے کمانے کے لیے علم نہیں پڑھیں بلکہ علم کو علم سمجھ کے پڑھا جائے. علم کو اگر علم سمجھ کے پڑھا جائے تو پیسہ خود اس کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے، لیکن اگر علم کو پیسے کے لیے پڑھا جائے تو آدمی پیسے کا پیچھا کرتا ہے اور وہ پیسہ بھاگ رہا ہوتا ہے. ایک بہت اچھی خوبصورت تشبیہ ہے، خود امیر المومنین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. خود امیر المومنین کی یہ تشبیہ ہے، امیر المومنین کی وصیتوں میں ہے کہ اے میرے بیٹو دیکھو تم دنیا کا پیچھا نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم دنیا کا پیچھا کرو گے تو دنیا آگے بھاگتی جائے گی، تم دنیا کے پیچھے بھاگتے جاؤ گے. لیکن اگر دنیا کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے نہیں جاؤ گے تو تم آگے آگے چل رہے ہو کہ دنیا خود تمہارا پیچھا کر رہی ہوگی. آؤ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کیا دیتا ہوں، دولت دیتی ہوں، مال دیتی ہوں، اقتدار دیتی ہوں. یعنی بالکل یہ معاملہ، یہ جنگ یہ ہمیشہ چل رہی ہوتی. وہ انسان جو دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے تو دنیا کا کام ہے وہ آگے آگے بھاگے اور انسان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا، دوڑتا رہے، پیچھے پوری زندگی یہی کام کرتا رہتا. لیکن وہ انسان جو فضیلتوں کے لیے آگے بڑھے، جو کمالات کے لیے آگے بڑھے، جو ویلیوز کے لیے آگے بڑھے، مثلا علم ایک بہت بڑی ویلیو ہے. وہ انسان جو علم کو علم کے لیے حاصل کرے تو دنیا، دولت، مال یہ سب اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں اور مال چاہیے، اور میں مال دیتے ہیں، اور دولت دیتے ہیں. لیکن وہ فقط جو مال کے لیے علم حاصل کرے، چند پیسے کمانے کے لیے علم حاصل کرے، وہ تھوڑا ہی حاصل کر پاتا ہے. وہ بھاگتا ہے، وہ پیچھا کرتا رہتا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ مل بھی نہیں پاتا. یہ بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے. دنیا کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت شعر بھی ہے اسی سے ملتا جلتا. حافظ بہت بڑے شاعر گزرے، پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہوگا، حافظ شیرازی کا. کہتے ہیں یہ دنیا جو ایسی ہے جیسے ایک بوڑھی عورت
کہ جس کو سجا کر سنوار کر خوبصورت بنا کر دلہن بنا دیا گیا ہو، ہے نا، اتنا سجایا گیا ہو کہ وہ کیا ہو جائے، دلہن جیسی لگنے لگے۔ شعر یہ مجو درستی عہد از جہان سست نہاد کہ ان عجوزہ عروس سے ہزار داماد است، کہ اس دنیا سے اتنا زیادہ دوستی نہیں کرو۔ لیکن دنیا کی بات ہم کر رہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ کام نہیں کرو، کوشش نہیں کرو، پیسہ نہیں کماؤ، یہ نہیں ہے مراد، دنیا سے مراد نہیں، یہ تو دین ہے، جو کوشش کرنا، عزت کی زندگی گزارنا، عزت کے لوگوں کو عزت کی زندگی فراہم کرنا، 10 لوگوں کو عزت کی زندگی دے دینا، یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ دین ہے، اور بہت ہی اچھا دین ہے یہ، کہ کسی کے ذریعے سے انسان کو عزت مل رہی ہے اور خود انسان اپنے لیے عزت کما رہا ہو، ایسی کوشش کر رہا ہو۔ دنیا یعنی انسان پستیوں میں اتنا گر جائے کہ دین سے اپنا رخ موڑ لے، اللہ سے اپنا رخ موڑ لے، یہ ہے دنیا۔ دنیا یہ ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو اس میں جکڑ لے اور اس طرح اس میں گرفتار ہو جائے، پھر بہت ساری چیزیں کہ ابھی فرصت نہیں ہے، ابھی مسجد میں جانے کی فرصت نہیں ہے، ابھی دین کی فرصت نہیں ہے، ابھی دیداری کی فرصت نہیں ہے، ہو جاتی ہے دنیا۔ تو بہت ہی خوبصورت شعر کہا کہ اس دنیا سے اتنی زیادہ دوستی نہیں کرو، کیونکہ یہ بڑھیا ایسی ہے کہ جو ہے تو ہزاروں سال کی اور ہزاروں لوگوں کی یہ بیوی بھی ہے، یعنی یہ کہ آدمی کی نہیں ہے، ہزاروں لوگوں نے اس بڑھیا کو اپنی بیوی بنایا ہے، اور اتنا خوبصورت بن کے ہر ایک کے سامنے آتی کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میری بیوی بن جائے یہ دنیا۔ بہت ہی خوبصورت ہے کہ ان عجوزہ یہ بڑھیا عروس ہزار داماد است، یہ ہزار داماد، فارسی میں جو داماد کہتے ہیں ہر، یعنی جو دولہا بنا ہوا ہو دولہا کو داماد کہتے ہیں۔ نئے دولہا کی ہزاروں لوگوں کی دلہن نہیں ہے، اور ہزاروں لوگ اور چاہتے ہیں کہ میرے دلہن بن جائے، لیکن ہے بڑھیا یہ دنیا جو ہے کیا ہے، ایسی بڑھیا، اس کو اتنا سجایا گیا ہے، شیطان نے اس کو سنوارا اتنا ہے، اتنا سجایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میری دلہن بن جائے، لیکن جب دلہن بن جاتی ہے تو بعد میں معلوم چلتا ہے یہ بڑھیا تھی، کیا بھی بہت بڑھیا تھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے 3 بار طلاق دیا ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے تجھے 3 بار طلاق دیا، میرا پیچھا چھوڑ دے اے دنیا، کیا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایسی باتیں نہیں کہ ہم کہے کہ اور خوش ہو جائیں، اور نہیں، یہ زندگی کی باتیں ہیں۔ امیر نے طلاق دے دیا، یعنی انسان اپنے آپ کو صرف اس طرح سے نہیں کہ فقط چند چیزوں میں اتنا مشغول کر لے اپنے آپ کو کہ پھر بڑے کام کے لیے اس کو فرصت ہی نہیں ملے، مثلا شب قدر کے لیے فرصت نہیں ملے، محرم کے لیے فرصت نہیں ملے، ماہ رمضان کے لیے فرصت نہیں ملے، مسجدوں کے لیے فرصت نہیں ملے، عزا خانوں کے لیے فرصت نہیں ملے، یعنی کیا، یعنی دنیا میں اسیر ہو گیا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جو ممکن ہے بہت پیسہ کما رہا ہو لیکن دنیا میں اسیر نہیں ہوا ہے، اس کے پاس کمائی بھی بہت کر رہا ہے لیکن سب کے لیے وقت ہے، دین کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے وقت ہے، مسجد کے لیے وقت ہے، عزا خانے کے لیے وقت ہے، دعاؤں کے لیے وقت ہے، دین کی بڑی خدمات انجام دینے کے لیے وقت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسیر نہیں ہے، یہ گرفتار نہیں ہے، دنیا نے اس کو گرفتار نہیں کیا۔ بعض لوگوں کے پاس پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن گرفتار بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان سے جب بھی پوچھا کچھ کریں، کہا کہ نہیں ہم بہت بزی ہیں، بہت زیادہ بزی ہیں۔ بزی کچھ نہیں ہوتے، واقعی نہیں ہوتے۔ پوچھا آپ کر کیا رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتا، کچھ کرنے کو بھی نہیں بتا پائیں گے، واقعی کیا کریں، پوری زندگی اٹھا کے کھنگال کے دیکھ ڈالیں کچھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن بزی بہت زیادہ ہے۔ یعنی کیا، یعنی ایسی چیزوں میں گرفتار ہے جس میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے، یعنی بڑے کام کے لیے وقت نہیں نکال پاتا انسان۔ تو علم بھی حاصل کریں تو کس لیے علم حاصل کریں؟ علم کا مقصد معمولی نہیں ہو، ان جوانوں کو توجہ کریں، فقط یہ مقصد نہ ہو کہ چلو کسی طرح کچھ مارک لے آئیں گے، 70-80% لا لیں گے، کچھ کہیں نوکری لگ جائے گی، 10-20-30-25-30-40 ہزار روپے کما لیں گے، 60-70 ہزار روپے مہینے میں کما لیں گے، یہ نہیں نیت ہو، بلکہ نیت کیا ہو، نیت ہو کہ علم کو علم کی طریقے سے حاصل کریں، تو اصل میں انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان بن جاتا ہے تو ہاں ممکن ہے پیچھے اس کے پیسہ بھی بھاگنا شروع کرے، پھر بھاگتا ہے پیسہ اس کے پیچھے، وہ کہتا ہے نہیں اتنا نہیں چاہیے مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے، چھوڑو میرا پیچھا چھوڑو، لیکن پیسہ اس کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن وہ جو پیسے کے لیے فقط علم حاصل کرتا ہے، وہ پیسہ بھاگتا رہتا ہے، وہ اس کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، زندگی بھر دوڑتا رہتا ہے۔ تو علم بس ایک فضیلت کیا ہے، علم فضیلت میں روایتیں بہت ساری لیکن ابھی فرصت نہیں پڑھنے کی۔ دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے، جو ضروری کام ہے، اقتصاد، اکنامی بھی ایک اہم ہے، ایک دین کا حصہ ہے، یہ غیر دینی باتیں نہیں ہیں۔ انسان کو عزت کی زندگی چاہیے ہے، عظمت کی زندگی چاہیے ہے، فضیلت کی زندگی چاہیے ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے مجبور نہیں ہونا پڑے، لہذا اس کے لیے بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے اگر دنیا میں جا کر دیکھیں تو یہ 2 چیزیں اگر کسی معاشرے میں ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ 2 چیزیں ہیں بس کافی ہیں، ان 2 ہی چیز کسی معاشرے کو سب سے بڑی چیز سمجھی جاتی ہے کہ علم ہو
اور کیا ہو؟ اکنامی اچھی ہو، اقتصاد، پیسہ ہو۔ یعنی وہ کلچر جو یورپ سے ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں صرف دو چیزیں اہم ہیں، کیا؟ علم اور اقتصاد۔ لیکن اسلامی کلچر میں ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین۔ یعنی علم بھی ہو، عزت بھی ہو، دولت کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہو، لیکن ان سب سے زیادہ اہم کیا ہے کہ دین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو۔ ورنہ دین کے بغیر اگر یہ سب کچھ ہے تو ممکن ہے کہ انسان شیطان کا بندہ بن جائے، علم ہوتے ہوئے اور دولت ہوتے ہوئے۔ دین آ کر کیا کرتا ہے؟ بیلنس میں رکھتا ہے، سب کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ اور دین بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا دین، یعنی ایک صحیح دین، ایک خالص دین۔ ابھی بہت سارے ناقص دین پیش کیے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ زمانہ ایسا ہے کہ بہت ساری باطل آئیڈیالوجی ہمارے سامنے لا کے رکھی جا رہی ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ دین کی ایک صحیح شکل، دین کی وہ شکل جو رسول اللہ کا دین تھا، جو امیر المومنین کا دین تھا، جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا دین تھا، جو امام حسن حسین کا دین تھا، جو ائمہ کا دین تھا۔ یہ نہیں کہ جو ہم مولوی کا دین ہے، مولوی کے دین میں اور امام کے دین میں بہت فرق ہو جاتا ہے، کبھی کبھی واقعا مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم جو دین آ کر پیش کرتے ہیں اس کو جا کر امام کے دین سے ملائیں تو اس دین میں بہت ہی فاصلہ ہوتا ہے عزیزوں۔ لہذا ضرورت ہے کہ ایک صحیح دین، اور صحیح دین تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہمارے سامنے یہی قرآن ہے جو آپ نے پڑھا۔ کہ قرآن فقط ثواب کے لیے نہیں تھا۔ ہم غلطی کرتے ہیں کہ پورے مہینے اتنا بڑا عمل انجام دیتے ہیں لیکن نیت فقط ثواب ہوتی ہے۔ نیت قرآن کے بارے میں فقط ثواب نہیں ہونا چاہیے، نیت قرآن کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے کچھ کلام کرنا چاہ رہا ہے، دیکھو کہ اللہ کیا کلام کرتا ہے۔ کلام خدا ہے، کلام خدا۔ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ تم قرآن پڑھو تاکہ میں تم کو ثواب دوں۔ آپ جا کے ڈھونڈیے گا، کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہ قرآن پڑھو تاکہ میں تمہیں ثواب دوں، بلکہ قرآن کس لیے ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ عجیب انداز ہے قرآن کا۔ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ افلا تعقلون افلا یعقلون۔ قرآن میں 32 جگہوں پر کہا گیا کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ہم پورے مہینے آ کر قرآن پڑھیں، پتہ نہیں یہاں پر وہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، حتماً ہوتا ہوگا نا قرآن پڑھنے کا۔ پورے مہینے آ کر قرآن پڑھیں اور فقط اتنی نیت ہو کہ ثواب مل جائے۔ نہیں، ثواب کو بھی کہاں رکھنا ہے؟ ثواب کو بھی آگے نہیں رکھنا، بلکہ ثواب پیچھے پیچھے خود آئے گا۔ اگر قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو پیچھے پیچھے ثواب، اتنا ثواب آئے گا کہ آپ ثواب سے تھک جائیں گے، کتنا ثواب آ گیا۔ لیکن اگر ثواب کو سامنے رکھیں گے، ثواب کو اپنا مقصد بنائیں گے تو تھوڑا سا ثواب ملے گا، واقعا ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ملے گا۔ لیکن وہ ثواب کیا ہو جائے گا؟ جیسے پیسے والی مثال دی، آدمی اگر فقط پیسے کے لیے پڑھتا ہے تو بہت تھوڑا سا پیسہ ملتا، 2000 4000 10,000 میں زندگی گزر رہی ہوتی۔ لیکن اگر انسان علم کے لیے پڑھتا ہے تو لاکھوں اس کے پیچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، نہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اور یہی معاملہ ثواب کا بھی ہے کہ ثواب کو سامنے نہیں رکھنا ہے، ثواب کو پیچھے آنے دیجئے، یعنی اپنے عمل کو انجام دیتے جائیے۔ عمل کا ٹارگٹ اللہ ہو، عمل کا مقصد اللہ ہو، عمل اللہ کے لیے ہو، عمل سمجھنے کے لیے ہو، عمل شعور کے لیے ہو، عمل معرفت کے لیے ہو۔ ہاں، اس کے لیے اگر عمل کو انجام دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے نتیجے میں ثواب بھی انسان کو زیادہ مل جائے گا، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ ثواب بھی ہم بہت بڑے بڑے عمل انجام دیتے ہیں لیکن نیت بہت چھوٹی سے کر کے عمل کو کیا کر دیتے ہیں؟ چھوٹا کر دیتے ہیں، واقعاً بہت۔ مثلا آ کے شب قدر میں جوشن کبیر پڑھتے ہیں، اتنا بڑا عمل انجام دیتے ہیں۔ جوشن کبیر یعنی اللہ کو 1000 نام اور 1000 صفتوں سے اللہ کو پکارنا، بہت ہی بڑا عمل ہے۔ یعنی اگر انسان ایک مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ، یہ بھی بہت ہی عظیم عمل ہے۔ پڑھنا نہیں، یہ نہیں کہ کتاب دیکھ کے پڑھنا، جو پڑھنے والا کام کیا ہوتا ہے؟ فقط انسان کا ذہن لفظ پہ ہوتا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کو پکارے انسان، یا اللہ کہے، واقعاً اللہ کو مخاطب کرے، یعنی اللہ سے کلام کرے، یعنی 1000 نام سے اللہ سے انسان کلام کرے، کتنا بڑا عمل ہوا یہ۔ یعنی اپنے عمل کی قیمت کو دیکھیں کہ ہم نے بیٹھ کر 1 گھنٹے تک اللہ سے کلام کیا، اللہ کو پکارا ہے۔ روایتوں میں جملہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو اللہ کہتا ہے دیکھو اے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کو کیا ضرورت ہے، کیوں مجھے پکار رہا ہے اس طریقے سے۔ اللہ کو پکارنے کا کام۔ امام حضرت صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی کوئی حاجت کو لے کر
اللہ کی بارگاہ میں آتا ہوں کہ اللہ سے کچھ مانگوں، اور جب میں اپنی حاجت کو پیش کرنے کے لیے اللہ کو پکارتا ہوں، اور جب اللہ میری طرف رخ کر لیتا ہے تو میں اپنی حاجت بھول جاتا ہوں۔ دیکھیں توجہ کریں، بھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ میموری سے نکل گیا یعنی حافظہ کمزور تھا معاذ اللہ، یہ نہیں مراد ہے۔ کہ حاجت بھولنا یعنی یہ نہیں کہ امام صادق اسلام جو ہے بھول گئے جیسے ہم بھول جاتے ہیں، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم آئے تھے، ایک بہت چھوٹی سی چیز سبب بنی تھی آنے کے لیے، بیمار ہو گئے تھے، یہ بیماری سبب بنی اللہ کو پکارنے کے لیے، لیکن جب بیماری کی وجہ سے یا کسی چھوٹی، چونکہ مانگنا اگر ہے تو انسان کو اللہ ہی سے مانگنا، کسی اور سے جا کے نہیں مانگنا ہے، لیکن ایک بہت چھوٹی سی چیز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور جیسے ہی اللہ نے میری طرف توجہ کی تو یہ اتنا بڑا عمل ہو گیا، اتنی بڑی فضیلت ہو گئی کہ وہ حاجت جو لے کے آئے تو وہ حاجت ذہن سے نکل گئی۔ ضرورت نہیں ہے ذہن سے نکلنے کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز، بڑی چیز سامنے آ جاتی ہے تو چھوٹی چیزیں انسان کی توجہ ایک چیز کی طرف ہوتی ہے۔ ہمیشہ انسان کی توجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز کی طرف ہوتی ہے، کئی چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ جب کوئی بڑی چیز آتی ہے تو چھوٹی چیز کی طرف توجہ خود بخود ہٹ جاتی ہے۔ مثلا انسان کو جسم میں تکلیف ہو رہی ہے، بیٹھا ہوا ہے، دعا پڑھتے پڑھتے تھک گیا، جسم میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہی جسم، یہی پڑھتے پڑھتے اس کا دل اللہ سے مل گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، یہ گریا کرنے لگا، وہ جسم کی تکلیف بھول جاتا ہے۔ کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ نہیں کہ جسم کی تکلیف ختم ہو گئی، نہیں، یہ جسم تھکا ہوا ہے، واقعاً تھکا ہوا ہے، لیکن چونکہ بڑی چیز سامنے آ گئی تو وہ چھوٹی چیز ذہن سے نکل جاتی ہے، خود بخود نکل جاتی ہے۔ وہ انسان زخمی ہوا، ہاتھ میں زخم ہوا، تھوڑا سا چوٹ لگی ہے اور بچہ رو رہا ہے، خون نکل رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن اگر اسی وقت اس کو کوئی بڑی چوٹ لگ جائے تو بڑی چوٹ جب لگتی ہے تو چھوٹی چوٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ بھول جاتی ہے، بڑی چوٹ سامنے نظر آ جاتی ہے۔ تو جب امام فرماتے ہیں جیسے اللہ میری طرف توجہ کرتا ہے تو میں اپنی حاجتوں کو بھول جاتا ہوں، میں کیا اتنی بڑی چیز ہمیں مل گئی۔ تو دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام اور 1000 صفتوں سے اللہ کو پکارتے ہیں اور اتنا بڑا کام کر رہے ہوتے، اتنا عظیم کام کر رہے ہوتے، لیکن ذہن میں ہمارے کیا ہو؟ ذہن میں یہ ہو کہ تھوڑا سا ہم کو ثواب مل جائے۔ نہیں، اس لیے نہیں ہے، ثواب بہت زیادہ، اگر اللہ کو صرف پکار رہے ہیں تو اتنا ثواب ملے گا جس کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جب آپ اللہ کو پکار رہے ہیں تو فقط توجہ اللہ کی طرف، کہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو بلا رہے ہیں، اللہ کو آواز دے رہے ہیں، اور یہ عمل کے وزن کو کیا کر دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ عمل کی قیمت کس سے؟ اسی سے بڑھ جاتی ہے، یعنی انسان کی نیت سے انسان کے عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ یہی 2 رکعت نماز جو ہم پڑھتے ہیں، وہی 2 رکعت نماز رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، کچھ اور نہیں پڑھتے تھے، نماز یہی تھی، یہی سورہ حمد، یہی سورہ توحید، یہی سجدہ، یہی رکوع، نماز یہی 2 رکعت ہوتی تھی۔ امیر المومنین کی نماز بھی یہی 2 رکعت ہوتی تھی، اور کوئی نماز نہیں ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ کی نماز کہاں اور ہماری نماز کہاں؟ فرق اتنا کیوں آیا؟ نمازوں میں فرق کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہماری نیت چھوٹی ہوتی ہے، رسول اللہ کی نیت بہت ہی عظیم تھی، جو کچھ بھی کرتے تھے فقط اور فقط اللہ کے لیے کرتے تھے۔ یہ سحری کا الارم ابھی سے بجنے لگا، چاند کا بھی اعلان ہو رہا ہے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، مبارک ہو آپ سبھی لوگوں کو، البتہ ہمارے اعلان پہلے ہو چکا ہے، خدا قبول کرے۔ بس میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں، زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہو جائے، رات کا وقت گزرتا جا رہا ہے، انشاءاللہ کل صبح آپ کو آمادہ ہونا ہے، نماز عید پڑھنی ہے۔ تو عمل، بس اس اصلی نقطے کو اگر آپ محفوظ کر لیں کہ ہم ممکن ہے کہ عمل کو کم انجام دیں، بہت ہی مختصر انجام دیں، لیکن نیت اگر بڑی ہو تو مختصر عمل اللہ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ ہم بہت زیادہ عمل انجام دیں لیکن نیت بہت ہی معمولی ہو تو وہ بہت زیادہ عمل اللہ کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی معمولی ہو جاتا ہے۔ اور اصلی نیت کیا؟ اللہ کے لیے ہونا، یہ مشکل ہماری ابھی یہ نہیں ہو پاتا، ابھی آسان تو نہیں ہونے لگے گی دوبارہ۔ خوب، ایک سوال میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں کیا کوئی ایسا عمل دکھا سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے انجام دیا ہو؟ آسان سوال ہے نا، مشکل تو نہیں ہے۔ پوری زندگی 63 سال کی رسول اللہ کی زندگی میں اٹھا کے ہوتا ہے، پوری 63 سال کی زندگی امیر المومنین کی، جو کہ دونوں زندگی 63 سال کی ہے، 63 سال کی امیر المومنین کی پوری زندگی اٹھا کر بتائیں کہ امیر المومنین نے کوئی بھی ایسا عمل، نماز کی بات تو چھوڑیں، نماز روزے کی بات چھوڑیں، حج و زکوٰۃ کی بات چھوڑیں، نہیں، کوئی بھی ایسا عمل ایسا انجام دیا ہو کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو۔
یہ سوال ہے، اہم سوال ہے. اس سوال کا جواب اگر آپ خود سوچ لیں تو بس ہماری یہ گفتگو یہی کافی ہے، اور کچھ ہمیں نہیں چاہیے. کوئی ایسا انجام تک کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا کس لیے کھا رہے ہیں؟ امیر المومنین کھانا کس لیے کھا رہے ہیں؟ اس لیے کھانا کھا رہے ہیں کہ بھوک لگی ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں، مزہ آئے گا کھانا کھانے میں، واقعی مزہ آئے گا، اس لیے امیر المومنین کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی بھی امیر المومنین مزے کے لیے کھانا نہیں کھاتے. امیر المومنین اپنی روٹیوں کو پیک کر دیتے. جو کی روٹی، جو کی ایسی روٹی ہوتی جس کے چھلکے اس میں دکھ رہے ہوتے تھے. جو کی روٹی شاید آپ لوگوں نے کسی نے کھائی نہیں ہو، شاید بزرگوں نے، بعض لوگوں نے کھائی ہو. جو کیا ہوتا ہے، مشکل سے حلق سے اترتا ہے، سخت ہوتا ہے. اس کو امیر المومنین پیک کر دیتے تھے، کئی کئی دن کی روٹی، سوکھی روٹی، تاکہ میری بیٹیاں یا میرا کوئی چاہنے والا آ کر اس میں کچھ لگا نہ دے، اس میں کوئی تیل نہ لگا دے، کوئی ملائم چیز نہ لگا دے، کوئی سالن نہ اس میں لگا دے، تاکہ لذت نہیں ہو. لذت کے لیے نہیں کھاتے تھے. ایسا بھی نہیں دوسروں کو منع کرتے کہ نہیں تم بھی نہیں کھاؤ، نہیں. امیر المومنین کی زندگی میں، پوری زندگی میں اٹھا کے دیکھ لو، گوشت کا کھانا امیر المومنین زندگی میں کہیں دکھائی نہیں پڑتا کہ گوشت کھاتا. جبکہ عرب کی خاص غذا کیا تھی؟ گوشت تھی. پوری پوری ران کھا جاتا تھا ایک آدمی، واقعی کھا جاتے تھے. امیر المومنین کی زندگی میں نہیں ہے. ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھے کباب کی خوشبو آ رہی ہے گھر میں، اپنے گھر میں کباب یعنی کیا؟ آپ کی طرح کا کباب نہیں کہ اتنے سارے مسالے اور کیا کیا ساری چیزیں ملا کے. عرب کا کباب یہ ہوتا تھا کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ایک سیخ میں ڈال کے آگ کے اوپر رکھ دینا فقط، اور بعد میں نمک ڈال کر اس کو کھا لینا. یہی سب سے بڑی غذا تھی عرب کی. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بھی نہیں کھاتے وہ لوگ جو اپنے اتنے مسالے کھاتے ہیں، وہاں عرب میں نہیں کھایا جاتا یہ سب. یعنی کباب یعنی کیا؟ یعنی گوشت کو اس میں تھوڑا سا نمک ملا کے اس کو آگ پہ گرم کر دینا. گھر میں آئے، دیکھا کہ گوشت کے بھننے کی خوشبو آ رہی ہے. امام نے حیرت سے پوچھا کہ یہ گوشت کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو زوجہ نے بتایا، بعد کی جو بیویاں تھیں، یعنی جناب زہرا کے زمانے کی بات نہیں ہے، بعد میں شادی ہوئی تھی، کہا کہ میرے گھر پر، یعنی میرے کیا کہتے ہیں، میکہ کہتے ہیں آپ بھی یہاں بھی، میں کہاں، میرے میکے میں قربانی ہوئی تھی، وہاں سے میرے حصے کا گوشت بھیجا گیا ہے. جو میرا حصہ تھا، ایک بیٹی کا جو حصہ آتا ہے، وہ گوشت کا حصہ میرے پاس بھیج دیا گیا ہے. تو امام نے کیا کہا؟ اب امام کو کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کبھی گوشت نہیں کھاتے، لاؤ آج تو جائز حلال قربانی کا گوشت آیا اسے کھاتے ہیں. نہیں، امام نے یہ نہیں کہا، بلکہ امام نے کیا کہا؟ ہنیئا لکم، تمہارے لیے مبارک ہو، تمہارے لیے گوارا ہو. یہ نہیں کہ مجھے بھی کھانا ہے، اب آ گیا تو لاؤ ہم بھی کھاتے ہیں. امام لذت کے لیے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے. خود دعائے قبیل میں آپ پڑھتے ہیں، قوب علی خدمتک جوارحی، اے میرے پروردگار میرے جسم میں طاقت عطا کر. کیوں طاقت عطا کر؟ تاکہ میں تیری خدمت کر سکوں. میں کھانا کھاؤں تاکہ میرے جسم میں طاقت آئے. طاقت کیوں آئے؟ تاکہ میں تیری خدمت کر سکوں. علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمۃ جوانحی. تو امیر المومنین کی نمازیں نہیں، امیر المومنین کا کھانا بھی کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے. کھانا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. اب دیکھیں دین کا فاصلہ کتنا، ہمارے دین کا فاصلہ کتنا ہے. ہم جو بھی بڑے سے بڑا عمل انجام آ کے دیتے ہیں، بہت زیادہ اگر ہماری نیت بڑھتی تو ثواب فقط ہوتا ہے سامنے، کچھ مل جائے، اللہ کی جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے. ورنہ اور بھی چھوٹی نیتیں ہوتی ہیں، اور وہ ہم نہیں بیان کرنا چاہتے. اور بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہماری نیتیں ہوتی ہیں، نہیں معلوم کیا، یہ دیکھ لے، وہ دیکھ لے، ایسا ہو جائے، عزت ہو جائے، ہمارا گھر، یہ ہمیں اتنی بڑی دعوت کر دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. خدا نہ کرے کہ یہ آپ سب میں کسی میں ہو. لیکن بہت ہم آگے بڑھ کے کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں، پروردگارا ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک. اے میرے اللہ، میں نے جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کی ہے، میں جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کرتا، بلکہ اے میرے اللہ میں عبادت کرتا ہوں تو وجدتک اہلا لعبادہ فعبدتک، تجھے اہل پایا عبادت کا. عشق اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی اللہ سے گفتگو کرتے کرتے، اللہ سے دعا کرتے کرتے کہاں تک بات پہنچتی ہے؟ اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ آگے اللہ سے. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، شاید کبھی عرض کروں کہ امیر المومنین آ کر ناز کرتے ہیں اللہ سے. مناجات شعبانیہ میں بہت خوبصورت جملے موجود، بہت ہی خوبصورت دعا بھی، پتہ نہیں آپ پڑھتے ہوں گے نہیں پڑھتے ہوں گے. ماہ شعبان میں معتبر ترین دعاؤں میں سے وہ ہے کہ جو ماہ شعبان میں تمام ائمہ اس دعا کو پڑھتے ہیں. بہت خوبصورت جملہ ہے، امام کا فرماتے ہیں کہ الہی الہی
ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک، اے میرے پروردگار تو اگر میرے جرم کی وجہ سے مجھے پکڑے گا تو میں تیرے عفو کے دامن کو پکڑ لوں گا، میں تیرے عفو کے دامن چھوڑوں گا نہیں میں تجھے، اے میرے اللہ میں تجھے چھوڑوں گا۔ اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ، اللہ سے کس طرح بات کی جائے۔ وَإِنْ أَخَذْتَنِي بِذُنُوبِي أَخَذْتُكَ بِمَغْفِرَتِكَ، اور اے میرے پروردگار اگر تو میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے پکڑے گا تو تیری میں مغفرت کے دامن کو پکڑ لوں گا، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وَإِنْ أَدْخَلْتَنِي النَّارَ عَالَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّي أُحِبُّكَ، اگر تو مجھے لے جا کر جہنم میں بھی ڈال دے، عجیب جملہ ہے یہ، عجیب جملہ ہے یہ انسان یعنی بندگی کے اتنا بلند مقام سکھایا گیا، ورنہ جہنم تو مومنین کے لیے بھی نہیں ہے، کہاں معصوم، کہاں امام، کہاں وہ مقامات، لیکن یہ بندگی کا سلیقہ ہے، بندگی کا طریقہ ہے کہ اللہ کے سامنے انسان کس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ ان ادخلتنی النار عالمت اہلها انی احبک، اے میرے پروردگار اگر مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں ان لوگوں کے درمیان میں جا کر میں یہ اعلان کرتا پھروں گا کہ میں اپنے پروردگار سے عشق کرتا، عاشق ہوں اپنے اللہ۔ یہ نہیں کہ اگر مجھے جہنم میں ڈال دیا تو اے اللہ میں نے اتنی عبادتیں کی تھی، اتنے روزے رکھے تھے، اتنے سجدے کیے تھے، تو مجھے جہنم میں ڈالنا کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے شکوہ نہیں۔ ان ادخلتنی النار عالمت اہلها انی احبک، میں وہاں بھی یہ اعلان کرتا پھروں گا، پورے ٹہل ٹہل کے اعلان کرتا پھروں گا کہ میں عاشق ہوں، میں اپنے پروردگار کا عاشق، میں اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سلیقہ بندگی ہے، یہ ہنر بندگی عزیزو۔ بس 3 چیزیں تمام کرتا ہوں اپنی گفتگو کو، اس پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ علم، یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، یعنی تھوڑے سے لوگ رہ کر اتنا بڑا نمونہ بن جائیں کہ بڑی قوموں کے لیے آپ نمونہ بن جائیں۔ کس چیز میں؟ علم میں، عزت میں، ہم یہ نہیں کہتے پیسہ فقط، عزت میں ہے، علم میں، عزت میں اور دین، جو دین کے ذریعے سے ہی عزت ملتی ہے، دین کے ذریعے سے ہی علم ملتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام اور کریں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں 2-4 جگہوں پر اور گزارش کر چکا ہوں اور یہ گزارش میں شاید ہر جگہ کروں، کوشش کروں گی کہ ایسی پلاننگ ہو سکے کہ اس پر بہتر طریقے سے عمل ہو سکے۔ کوشش کریں کہ اپنی مسجدوں کو، الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ آپ چھوٹی سی بستی ہے لیکن عالم دین موجود ہیں، نماز جماعت ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں 80% سے زیادہ مسجدیں ہیں کہ جہاں پر نماز جماعت نہیں ہوتی، 50% سے زیادہ مسجدیں ہیں کہ جہاں حتی ماہ رمضان میں کوئی جماعت پڑھانے والا نہیں ہوتا۔ یہ نعمت ہے آپ کے پاس، عالم دین موجود ہے، اپنی اس مسجدوں کو زندہ کریں۔ مسجدیں ہمارا بہت ہی عظیم مرکز ہیں عزیزوں، مسجد کو واقعاً بڑا مرکز بنائیں۔ مسجد عزا خانہ بھی ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ عزا خانے میں بھی وہی کام ہونا ہے۔ عزا خانے کو میں نے کل جملہ عرض کیا، عزا خانہ اس لیے جدا کیا گیا تھا مسجد سے، عزا خانے چوں مسجد میں بھی امام حسین السلام کا ذکر، عزاداری، گریہ، ماتم، یہ سب عبادت ہے، مسجد میں بہت اچھے طریقے سے انجام دیا جا سکتا، کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن ہمارے بزرگوں نے عزا خانے کو اس لیے جدا کیا چونکہ مسجد میں ہر قوم کو نہیں بلایا جا سکتا، ہر قوم کو دعوت نہیں دی جا سکتی، ہر قوم کو اندر داخل نہیں ہونے دیا سکتا، لہذا الگ سے حسینیہ بنائے گئے تاکہ اس میں ہر ایک کو آنے کا موقع دیا جائے۔ لہذا آپ بھی کوشش کریں کہ ایسے انداز سے عزاداری کریں کہ دوسرے لوگ آ سکیں، یعنی واقعاً عزا خانے کا مقصد ہمارا حاصل ہو سکے، ورنہ مسجد میں مجلس سے پڑھتے ضرورت نہیں تھی عزا خانے کے الگ سے۔ یہ عزا خانہ ہے اس لیے کہ اس میں کافر بھی آئے، مشرک بھی آئے، جو بھی آنا چاہے آئے یہاں پر، لیکن مسجد کیا ہے، وہ مرکز کس بات کا ہے؟ مسجد کے ذریعے سے آئیں، اپنی پوری قوم کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ مسجد میں نے تفصیل سے عرض کیا پہلے کہ مسجد رسول اللہ کے زمانے کی مسجد بنائے، امیر المومنین کے زمانے کی مسجد بنائے۔ مسجدوں رسول اللہ کے زمانے کی مسجد وہ تھی جس کے ذریعے سے علم بھی دیا جاتا تھا، جس کے ذریعے سے لوگوں کی مشکلات بھی حل کی جاتی تھی، جہاں سے عبادت بھی کی جاتی تھی، جہاں سے فوجی چھاونی بھی ہوتی تھی، جہاں پہ فیصلے بھی ہوتے تھے، جو کورٹ بھی تھی، جو یونیورسٹی بھی تھی، جو سب کچھ تھی مسجد۔ بہت مضبوط مسجد نہیں تھی، پتھروں کی مسجد نہیں تھی، مٹی کی مسجد تھی، کھجور کی ٹہنیوں کی مسجد تھی، لیکن وہی چھوٹی سی مسجد رسول اللہ کی وہ اتنے سارے کام کرتی تھی جو آج کسی ملک میں 20 منسٹری ہوتی ہے وہ سارے کام کرتی ہے، اتنے سارے منسٹرز، اتنی ساری منسٹری ہوتی ہے جو سارے کام کرتی ہے۔ رسول اللہ کی مسجد میں یہ سارے کام ایک مسجد میں ہوتے تھے، باہر کچھ نہیں، جتنا بھی کام ہوتا تھا سب مسجد میں ہوتا تھا۔
تو ہماری مسجدوں کو ٹھیک ہے اتنا بڑا تو نہیں ہو سکتا چونکہ ملک نہیں ہمارے پاس ہے، لیکن اپنی مسجدوں کے ذریعے سے ہم علم کی مشکل کو، مسجد قریب میں ایک لائبریری بنائیں، مسجد اذا خانے کہیں بھی لوگ آئے پڑھیں بیٹھیں تھوڑی دیر علم حاصل کریں، مسجد کو زندہ کریں، مسجد کے ذریعے حتیٰ کوئی تفریح کا بھی کام کرنا ہے تو مسجد کے ذریعے سے آئے، وہاں پر لوگ آئیں. الحمدللہ بھی ایران میں ایسا ہو رہا ہے، حتیٰ اگر کہیں پکنک پہ بھی جانا ہے تو ایسا نہیں کہ فاسد لوگوں کے درمیان میں، غلط لوگوں کے درمیان میں جائیں پکنک کرنا، نہیں، اچھے پاکیزہ لوگ مسجد کے ذریعے سے جائیں. چلو بھائی ٹہلنے کے انتظام، چونکہ ضرورت ہے، جوانوں کی ایک ضرورت ہے کہ ان کو ٹہلنے کا موقع ملے، دنیا دیکھنے کا موقع ملے. تو مسجد کو کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کو رسول اللہ کے دور کی مسجد بنائیں، امیر المومنین کے دور کی مسجد بنائیں. الحمدللہ مولانا موجود ہیں، ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں. مولانا کے لیے تکلیف کی بات یہ ہے، تکلیف کی بات یہ نہیں مولانا کے لیے کہ مثلا کوئی ہاتھ نہیں ملاتا یا تنخواہ کم ملتی ہے یا پیسہ کم ملتا ہے. مولانا کے لیے تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کوئی ان سے سوال نہیں کرتا، کوئی ان سے درس نہیں پڑھتا، کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے، کوئی ان سے علم نہیں حاصل کرتا، یہ تکلیف کی بات ہوتی ہے. لہٰذا ہماری مسجدیں کیا ہوں، ہماری مسجدوں کی حالت، ابھی میں جملہ اپنے جلدی سے کہہ گزر جا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. ہماری مسجدوں کی حالت بنی امیہ کے دور کی مسجد، بنی امیہ نے آ کر مسجدوں سے اس کا رول چھین لیا. بنی امیہ نے آ کر مسجدوں کو سارا کام کہاں لے کے گئے؟ دربار کی طرف. چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں دربار نہیں تھا، امیر المومنین کے زمانے میں دربار نہیں تھا، سارا کام جو کچھ بھی ہونا ہوتا تھا وہ مسجد کے ذریعے سے ہوتا تھا. حتیٰ خلفاء کے زمانے میں کوئی دربار نہیں بنایا جا سکے. معاویہ نے بنایا دربار خلیفہ دوم کے زمانے میں، لیکن مدینے میں کوئی دربار بنانے کی ہمت نہیں کر سکے کہ رسول اللہ ایک ایسا طریقہ دے کے گئے تھے کہ کوئی دربار نہیں بنا سکتا تھا. بس جو کچھ بھی ہوتا تھا سب مسجد سے ہوا کرتا تھا. امیر المومنین مسجد میں بیٹھ کے فیصلے کرتے، سارا کام مسجد میں بیٹھ کے کرتے. نماز صبح کے بعد امیر المومنین کا طریقہ یہ تھا، نماز صبح سے لے کر کے سورج نکلنے تک بیٹھ کر تعقیبات پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، اور سورج نکلنے کے بعد سب کو جمع کر کے امیر المومنین درس دیا کرتے تھے. باقاعدہ روزانہ یہ درس دیا کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے. ابھی وہ جگہ آپ مسجد کوفہ میں جائیں، وہ جگہ محفوظ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے امیر المومنین فیصلہ کرتے تھے. وہ کورٹ تھی، عالم اسلام کی کورٹ، بہت بڑی دنیا ہے اسلام کی کورٹ. اور پھر بنی امیہ نے کیا کیا؟ جیسے بنی امیہ کی حکومت آئی، انہوں نے کیا کیا؟ دربار پہلے بنائے، پھر دربار بنا کر مسجد کے سارے کام دربار کی طرف لے گئے. کسی کو پیسہ چاہیے تو مسجد نہیں جائے، دربار جائے. کسی کو علم چاہیے ادھر نہیں جائے، ادھر جائے. یعنی مسجد کے رول کو بنی امیہ نے آ کر چھین لیا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجدوں کو ہم کیا کریں؟ رسول اللہ کے دور کی مسجد بنائیں، امیر المومنین کے دور کی مسجد بنائیں، اور اس کے ذریعے سے علم کے لیے بھی کام ہو سکتا ہے، اقتصاد کے لیے بھی کام ہو سکتا ہے، دین کے لیے بھی کامل کام ہو سکتا ہے. اور ایک دوسرا کام جو چھوٹا سا کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جو انجمنیں ہیں، انجمنوں کو جو 2 مہینہ 8 دن تک بیدار رہتی ہیں، نوحے پڑھتی ہیں، حسین ابن علی کے عشق میں ماتم کرتی ہیں، رات میں جگتی ہیں، ان انجمنوں کو آ کر سال بھر کے لیے ایکٹیو کر دیں. ابھی آپ یہ کام بہت آسان ہے، چونکہ آپ کی چھوٹی سی بستی ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو انجمن کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ آئیں، سال بھر کے لیے فکر کریں کہ سال بھر ہم اپنے معاشرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. چونکہ زیادہ تر جوان لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر انرجی زیادہ ہوتی ہے، کام کرنے کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ آئیں کیا کریں؟ پلاننگ کریں بیٹھ کے کہ مسجد کے ذریعے سے یہ چند جوان لوگ سال بھر کے لیے اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، علم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اقتصاد اور عزت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے ہم سب کو، اور اس ماہ رمضان کی برکتوں کے نتیجے میں، یہ مہینے بھر کی عبادتوں کے نتیجے میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آئیں اور ایک ایسا نمونہ اپنے بنائیں، اسی چھوٹی سی بستی کو ایک بہترین نمونے کی شکل پیش کریں، اور لوگ کہیں کہ واقعاً کم لوگ ہیں لیکن بڑا کام کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پروردگار ہمارے اس پورے مہینے کی تمام عبادتوں کو، کہ اگرچہ یہ ناقص عبادتیں ہیں، اگرچہ تیرے لائق نہیں تھی باتیں، لیکن اے میرے پروردگار تو اسے قبول فرما. پروردگار اگر اس پورے مہینے میں ہماری طرف سے کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو ان کوتاہیوں کو معاف فرما. پروردگار ہمارے گناہ اگر اس پورے مہینے میں ابھی تک نہیں معاف ہوئے ہیں تو جو گناہ بچے ہوئے ہیں ان سب کو بھی آج کے شب میں معاف کر دیں. پروردگار تمام مومنین کو جو ان کی صحیح حاجتیں ہیں، مریض ہیں، ان کی بیماری سے نجات دینے کی حاجتیں، اور تمام حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما. ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے. اہل حق کو عزت و سربلندی عطا فرما. کلمہ حق کو سربلندی عطا فرما. کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. علماء کرام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے ناوان و انصار میں شمار.